ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 22۔ ماما، افسوس ہوا مجھے کہ آپ نے ہمیں بچپن سے جاننے کے باوجود بھی ذرا بھی نہیں سمجھا۔ عثمان نے تعصب بھرے انداز میں سر کو نفی میں جھٹکا دیا۔ کیا مطلب؟ سونیا بیگم بے اختیار صوفے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا ذومعنی انداز انہیں اندر ہی اندر گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں آپ کی اور اس صابر کی تھوڑی دیر پہلے کی گئی ساری گفتگو اپنے کانوں سے سن چکا ہوں۔ اسی نے ہی آپ کے ذہن میں یہ پراپرٹی وغیرہ کا فتوح ڈالا تھا نا؟ عثمان نے واضح الفاظ میں ساری سچائی کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ کچھ دیر پہلے عثمان گلا خشک ہونے کی وجہ سے پانی پینے کی خاطر کچن میں جانے لگا، تبھی اسے اپنی سماعتوں میں سونیا بیگم کی آواز سنائی دی، جب وہ لاؤنج میں بیٹھی فون پر صابر سے آج کی ساری صورتحال ڈسکس کر رہی تھیں۔ مجھے اور آپا کو اس گھر یا پراپرٹی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے نزدیک پیسوں سے بڑھ کر زیادہ اہمیت عزت کی ہوتی ہے، اور جہاں عزت نہیں وہاں کا پیسہ بھی انہیں اپنے اوپر حرام کی طرح ہی لگتا ہے۔ عثمان نے آج سونیا بیگم کو آئینہ دکھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میری آپا تو یہاں سے جاتے جاتے بھی مجھ سے وعدہ لے کر گئی ہیں کہ آپ اور بابا بھلے ہی مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہ کریں، لیکن میں پھر بھی آپ دونوں سے رابطہ اور تعلق کبھی ختم نہ کروں۔ میرے بس میں جتنا ہو سکے ہمیشہ آپ سب کی ہیلپ کروں۔ یہ ہماری ماں کی تربیت ہے جس پر ہمیں فخر ہے۔ عثمان سنجیدگی سے گویا ہونے کے بعد اپنا سوٹ کیس تھامے فوراً وہاں سے جانے لگا۔ اگر اس نے یہ ساری باتیں اختر صاحب کو بتا دیں تو پھر؟ یہ سب سوچتے ہوئے سونیا بیگم کے قدم پل بھر کو ڈگمگا سے گئے۔ بے فکر رہیں ماما، یہ ساری باتیں ہم کبھی بھی بابا کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ جس رشتے میں بھروسے کے بیج کی آبیاری کی گئی ہو وہاں کبھی شک کا پودا پیدا نہیں ہوا کرتا۔ عثمان نے اچانک واپس مڑ کر سونیا بیگم کو پریشان کن انداز میں سر کو تھامے دیکھا تو سنجیدگی سے بھرپور تاثرات سمیت پھر سے انہیں مخاطب کر گیا۔ وہ اپنی حساس طبیعت کی بدولت ان کی سوچوں تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ عثمان کے وہاں سے جاتے ہی سونیا بیگم ڈھہنے کے انداز میں وہیں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ شکر ہے، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ اب تو میرا کام تمام سمجھو۔ سونیا بیگم نے تشکر آمیز سانس فضا میں خارج کیا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھیں۔ وہ مسرور کن انداز میں سیڑھیوں کے زینے پھلانگتی اپنے کمرے میں واپس جا رہی تھیں، کیونکہ آج ان کے راستے کا بچا آخری کانٹا بھی دور ہو گیا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد سونیا بیگم زور و شور سے اختر صاحب کو فیملی سمیت فارن ٹور کا آئیڈیا دینے لگیں۔ وہ خود بھی ماحول کی ذرا تبدیلی چاہتے تھے، اسی لیے وہ لوگ اپنی فیملی سمیت کچھ مہینوں کے لیے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ ان دنوں رفت کے بار بار اصرار کرنے پر عثمان ایک بار گھر واپس تو آیا، مگر یہاں سب لوگ دیکھ کر فوراً واپس چلا گیا۔ سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ عثمان نے بھی اپنی اسٹڈی مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کرائے پر گھر لے لیا تھا، جسے وہ اپنی انتھک محنت اور لگن کی وجہ سے بہت جلد اپنے گھر میں تبدیل کر چکا تھا۔ اب وہ بہت کم اختر صاحب کے گھر آیا کرتا تھا۔ زیادہ تر اس کی کوشش ہوتی کہ وہ شمسا کے ہر اسپیشل دن پر لازمی گھر جائے۔ رفت کے وعدے کی وجہ سے وہ باقی سب سے بھی ایک دفعہ ملتا ضرور تھا، چاہے وہ اس سے سیدھے منہ بات کریں یا پھر نہ کریں، اور یہ وعدہ اس نے اپنی آخری سانس تک نبھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ سونیا بیگم نے ماضی سے حال تک کا اذیت ناک سفر ان چند پلوں میں ہی طے کر لیا تھا۔ خدا سے ڈریں آنٹی، ایسا نہ ہو کہ بعد میں دوبارہ آپ کو کبھی اس چیز کا موقع ہی نہ ملے۔ حسن کی کئی بات آج انہیں اپنے ضمیر پر کسی بھاری بوجھ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا ضمیر رفت کو لے کر انہیں اندر ہی اندر بار بار کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ بے آواز روتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک چھوڑ کر اٹھیں اور وضو کر کے باقاعدہ نفل نماز پڑھنے لگیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کے پاس اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے علاوہ طلب کرنے کو اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے ان بچوں پر بہت ظلم ڈھائے ہیں۔ ان دونوں نے ہمیشہ مجھے اپنی ماں کا درجہ دیا اور میں… سونیا بیگم کے آنسو اشکوں کی صورت میں ان کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں ہی وہ بد نصیب عورت ہوں جو ان جیسے معصوم بچوں کی ماں نہ بن سکی۔ یا اللہ، عثمان تو اب اس دنیا میں بھی نہیں رہا، روزے قیامت میں اس معصوم بچے کا سامنا کیسے کر پاؤں گی؟ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ سونیا بیگم روتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھیں۔ میں نے رفت جیسی پاک باز اور معصوم بچی پر تہمت لگائی، کبھی ان دونوں بچوں کو اپنی سگی اولاد کی طرح اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ آج انہیں 12 سالہ رفت اور 10 سالہ عثمان کا عکس اپنی آنکھوں کے سامنے گردش کرتا محسوس ہو رہا تھا۔
میرے گناہ بہت زیادہ صحیح، پر میرے رب کریم آپ تو غفور الرحیم ہیں، ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ میرے مولا میری بھی توبہ قبول فرما کر مجھ جیسی گناہگار پر اپنا احسان عظیم کر دے۔ ان کا انداز بے بسی کی واضح شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ یا اللہ، اگر مجھے اس بچی کے پاؤں میں گر کر بھی معافی مانگنی پڑی تو میں مانگ لوں گی، میں یہ بھی جانتی ہوں وہ مجھے معاف کر دے گی، میری ہر زیادتی کو بھی معاف کر دے گی، کیونکہ وہ ایک نیک عورت کی اولاد ہے جس نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ ان کا انگ انگ آج رب کے حضور دعا گو تھا۔ یا اللہ، میں نہ تو کبھی اچھی بیوی بن پائی اور نہ ہی اچھی ماں، مجھے ہدایت کے نور سے سرفراز کر دے میرے مولا، مجھے بخش دے۔ میں تو دوہرے گناہوں میں مبتلا ہوں، میں نے تو اختر صاحب سے بھی غلط بیانیاں کر کے ان سے بھی کئی گناہ کروائے، وہ بھی تو سارے میرے ہی سر پر لکھے گئے ہوں گے، اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، سارا کا سارا قصور میرا ہی ہے۔ یا اللہ، میں آج آپ کے سامنے اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتی ہوں، مجھے معاف کر دے مولا، میرے گناہ آپ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہیں۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر دے۔ سونیا بیگم ہچکیوں سمیت روتے ہوئے اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتی پھر سے سجدہ ریز ہو گئیں۔ دروازے کے باہر کھڑے اختر صاحب نے سونیا بیگم کی ساری باتیں آج اپنے کانوں سے سن لی تھیں۔ رفت سے ملنے کے بعد آج ان کے اندر سونیا بیگم سے بھی بات کرنے کی سخت نہ رہی، اس لیے چپ سادے دھیمی شکستہ چال چلتے واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آج ان کو اپنی اور سونیا بیگم کی گئی ہر زیادتی پھر سے یاد آ گئی۔ ان کے آنسو بے اختیار ہی لڑک کر ان کے گالوں پر بہہ نکلے، جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بھی واش روم میں وضو کرنے چلے گئے، کیونکہ آج ان کو بھی اپنے کیے ہر گناہ کی معافی مانگنی تھی۔ انہوں نے بچوں میں انصاف کرنے میں بہت بڑی زیادتی کی تھی، اسی لیے وہ بھی رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر ان سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے تھے۔ ان کے دلوں پر پھیلی کالی سیاہی آج ان کی معافی اور سچے دل سے کی گئی توبہ سے دھل سی گئی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سچے دل سے معافی مانگنے والوں کی توبہ ہمیشہ قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ رب کائنات غفور الرحیم صفات کا مالک ہے۔ رفت بیگم آج اپنے بچپن کی فیملی فوٹو کو انہماک سے دیکھنے میں محو تھی کہ اچانک ان کے ہاتھ عثمان کے بچپن کی تصویر پر جا کر ایک پل کے لیے کپکپا سے گئے، اور پھر چند ہی سیکنڈز کے اندر اندر ان کی آنکھوں سے بے شمار آنسو فوٹو فریم پر گر کر اسے نمکین پانیوں سے بھرنے لگے۔ تبھی اچانک ان کے گلے میں کسی نے نرمی سے اپنے بازو حائل کر دیے۔ ماما، یہ کون ہے؟ حیا لاڈ بھرے انداز میں ان کے سر پر اپنا سر رکھے فوٹو فریم کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ رفت بیگم نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے فوٹو فریم میں کھڑے بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ حیا مسکراتے ہوئے فوراً اثبات میں سر ہلاتی باقاعدہ ان کے بالکل ساتھ چپک کر صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ جی ماما، ان سب کا مجھے نہیں پتہ، بس یہ نانا جان کی پہچان ہو رہی ہے مجھے، وہ آج بھی اتنے ینگ اور ڈیشنگ ہیرو ٹائپ لگتے ہیں نا۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اختر صاحب کی تصویر پر باقاعدہ ہاتھ رکھا۔ تمہارے نانا جان واقعی میں آج بھی اتنے ہی پیارے ہیں ماشاءاللہ۔ اختر صاحب کی وجاہت سے بھرپور پرسنالٹی کو یاد کرتے ہوئے رفت بیگم کے لبوں پر بے ساختہ دھیمی مسکراہٹ رینگتی نظر آئی۔ ہمیشہ وہ اس تصویر کو چھپ چھپ کر دیکھتی تھی تاکہ حسن صاحب اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، مگر آج کئی سالوں بعد یوں اچانک اختر صاحب کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اور ماما، اس کا مطلب یہ ہماری نانی جان ہے، وہ کہاں ہے اس وقت؟ رفت بیگم کو خوابیدہ کیفیت میں گرا دیکھ کر حیا اب خود سے ہی اندازہ لگانے لگ گئی۔ عافیہ بیگم کے ذکر پر رفت بیگم کے چہرے پر اچانک ایک تاریک سایہ لہرا اٹھا۔ جب ہم بہت چھوٹے تھے تب بھی تمہاری نانی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ حیا نے اپنے نرم ہاتھوں سے رفت بیگم کے بہتے آنسو صاف کیے۔ آج کل وہ بے بسی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی، اس لیے بات بے بات روئے جا رہی تھی۔ حیا نے اب کی بار فوٹو فریم میں نظر آتے چھوٹے بچے کے بارے میں پوچھنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس تصویر میں موجود بچہ یقیناً اس کے عثمان ماموں ہی ہوں گے۔ وہ خود بھی اپنے عثمان ماموں کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی ان کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی، انہی کی طرح بہادر بننا چاہتی تھی۔ ہماری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کون کس کے لیے بہتر ہے اور کب کس کو اپنے پاس واپس بلانا ہے۔ ہر چیز کی طرح موت کا وقت بھی مقرر ہے، ہمیں اس مشکل وقت میں خود کو ثابت قدم رکھ کر اپنے اس رب کے آگے جھکنا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ ماما، حیا اس وقت خود بھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی، اب اچانک اپنی پرسوچ نگاہوں سمیت رفت بیگم کو دھیمے لہجے میں مخاطب کر گئی۔ جی بیٹے۔ انہوں نے جی جان سے متوجہ ہو کر حیا کے ماتھے پر بکھرے بال اپنے ہاتھوں سے درست کیے تھے۔ ماما، مجھے نانا جان سے ملنے ان کے گھر جانا ہے، جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ نہیں بیٹے، آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ رفت بیگم نے ازحد سنجیدگی سے بھرپور تاثرات سمیت سر جھکایا اپنی پرنم آنکھیں صاف کی۔ لیکن کیوں ماما؟
حیا ان کی نگاہیں چرانے کے انداز پر ایک پل کے لیے کھٹک سی گئی۔ ہر بات پر ضد کرنا اچھی بات نہیں ہوتی بیٹے۔ رفت بیگم نے اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے وہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ لیکن ماما، نانا جان نے تو ہم سے بہت اچھے سے بات کی ہے، کیا پتہ وہ ہمارا ویٹ کر رہے ہوں۔ حیا کو رفت بیگم کا گریز اپنی سمجھ سے بالاتر لگ رہا تھا، اس لیے وہ مان کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ حیا بحث مت کرو۔ حیا کے سوالات سے تنگ آ کر رفت بیگم ابھی مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ انہیں اپنے بہت قریب سے حسن صاحب کی نرمی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ حیا بیٹے، میں آپ کو ایڈریس دے دوں گا، آپ اور مریم جب بھی جانا چاہیں ان سے ملنے جا سکتی ہیں۔ حسن صاحب کی اجازت پر رفت بیگم انہیں حیرت بھری نگاہوں سے تکے جا رہی تھی۔ واو بابا، سو سویٹ آف یو۔ دیکھا ماما، بابا میری ہر بات میرے بنا کہے سمجھ جاتے ہیں۔ حیا خوشی کے مارے چہکتی فوراً حسن صاحب کے گلے لگ گئی تھی۔ جواباً انہوں نے بھی دھیرے سے مسکراتے حیا کے سر پر محبت بھرا بوسہ دیا تھا۔ اوکے، اب آپ ریسٹ کرو جا کر، ابھی آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ حیا کے نکاحت زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے حسن صاحب نے اسے کمرے میں جا کر آرام کرنے کا کہا۔ حسن، آپ ساری سچویشن کو اچھی طرح جانتے ہیں، پھر آپ انہیں وہاں جانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ رفت مغموم چہرہ لیے پھر سے صوفے پر ڈھہنے کے انداز میں بیٹھ گئیں۔ رفت، میں نے اس دن انکل کی آنکھوں میں آپ کے لیے وہ جذبات نہیں دیکھے جو کچھ سال پہلے دیکھے تھے۔ اب مجھے ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے صرف اور صرف پیار اور شفقت نظر آئی ہے۔ اور جہاں تک رہی حیا اور مریم کی بات، وہ یہاں سے جاتے ہوئے بھی ان دونوں سے معافی مانگ کر گئے ہیں۔ اگر انہیں ہم سے کوئی گلہ ہے بھی تو ہم وہاں نہیں جائیں گے، لیکن ہم انہیں ان کے حق سے محروم نہیں کریں گے، وجہ چاہے جو بھی ہو۔ لیکن میں اپنی بچیوں کو کسی بھی طرح کا کوئی سٹریس نہیں لینے دے سکتا۔ حسن صاحب نے ان کے پاس بیٹھتے انہیں رسان سے سمجھانے کی کوشش کی۔ رفت بیگم کا جھکا چہرہ مزید نیچے جھک گیا تھا۔ شاید آپ نہیں جانتی، جب میں آپ کو آپ کے بچپن میں احساس محرومیوں کا شکار ہوتے دیکھتا تھا، تب سے ہی میں نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ میرے بس میں جو بھی ہو سکا بحکم اللہ وہ ہر خوشی میں اپنے بچیوں کو ضرور دوں گا۔ حسن صاحب نے حیا اور مریم کو بہت لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ حسن، آپ بہت اچھے شوہر اور بہت ہی اچھے باپ ہیں، اب آپ بے فکر رہیں، حیا اور مریم کو آپ سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ رفت بیگم نے آہستگی سے مسکراتے ہوئے کہہ کر حسن صاحب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، جس پر وہ خوش دلی سے مسکرا دیا۔ بہت اچھا شوہر اور بہت ہی اچھے باپ کیوں بھائی؟ یہ جملہ تبدیل بھی تو ہو سکتا تھا نا؟ حسن صاحب کے عبروج کا استفسار کرنے پر رفت بیگم انہیں ناسمجھ تاثرات سمیت یکٹک نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ مطلب؟ ان کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا۔ مطلب یہ کہ بہت اچھے شوہر کی بجائے بہت ہی اچھا شوہر اور بہت ہی اچھا باپ کیوں نہیں؟ حسن صاحب کا انداز تھوڑا شوق ہوا تھا۔ ہاں جی، یہ تو صحیح کہا آپ نے، میں تو بس ایسے ہی روانی میں بول گئی تھی۔ رفت بیگم نے گلال رنگ چہرے سمیت مسکراتے ہوئے ان کی بات کی تائید کی۔ ویسے حسن، حیا کو آپ سے تو نہیں، لیکن در پردہ مجھ سے کافی شکایات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ماما بات ڈانٹتی ہیں، سختی کرتی ہیں، ہر الٹے سیدھے کام سے روک ٹوک کرتی ہیں، فلاں فلاں۔ حیا ہاں ہاں۔ رفت بیگم حیا کی ضد کے بارے میں سوچتے ہوئے بات کرنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ہنس بھی دی تھی۔ ہاں، وہ تو بس ایسے ہی کہتی ہے، ورنہ آپ جانتی ہیں حیا کی جان آپ میں بستی ہے، کچھ پل کے لیے اگر آپ ادھر ادھر ہو جائیں تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے۔ حسن صاحب نے بھی مسکراتے ہوئے اپنی توجیہ پیش کی۔ یہ بیٹیاں ہی ان دونوں کی کل متاع تھیں۔ شمسا میڈیسن کے زیر اثر غنودگی میں ڈوب رہی تھی، تبھی اچانک فون کی گونجتی تیز بیل کی آواز نے اس کی نیند کو ڈسٹرب کر دیا۔ وہ بنا آنکھیں کھولے اندازے سے فون ریسیو کر کے اسے باقاعدہ اپنے کان کے ساتھ لگا چکی تھی۔ ہیلو۔ مقابل کو نیند میں ڈوبی خمار آلود آواز اپنی سماعتوں میں رس گھولتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ سو رہی تھیں؟ جے ڈی ماسک مین کی گمبھیر آواز پر شمسا کی آنکھیں جھٹ سے کھلیں اور پھر وہ فون کان سے ہٹاتی اسے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آج تک اس کی ماسک مین سے فون پر کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب بھی بات کرتا تھا براہ راست ہی کرتا تھا۔ جی وہ میں ہیلو ہیلو کی آواز پر شمسا نے اپنی گھبراہٹ پر بمشکل قابو پاتے عقلانیے کے انداز میں بولنا شروع ہی کیا تھا کہ ماسک مین کی تیز آواز نے اس کی باقی کی بات بیچ میں ہی اچک لی۔ یہ آپ مجھ سے بات کرتے ہوئے اتنا ڈر کر کیوں بولتی ہیں؟ ایک جملے کو اتنے ٹکڑوں میں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ جے ڈی نے دل فریب مسکراہٹ سمیت ریوالونگ چیئر کے ساتھ باقاعدہ ٹیک لگا لی تھی۔ ہاں؟ شمسا کو جے ڈی سے اس سوال کی امید ہرگز نہیں تھی، اس لیے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولے غائب دماغی سے جواب دینے لگی۔ مجھے لگتا ہے آپ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں بالکل بھی نہیں ہیں۔ جے ڈی اس کے ہوں ہاں میں جواب دینے پر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ آپ مجھ سے اتنا روڈلی کیوں بیہیو کرتے ہیں؟ جے ڈی اپنا ہاتھ بڑھا کر فون ڈسکنیکٹ کرنے ہی لگا، تبھی اسے شمسا کی پرنم آواز فون کے اسپیکر میں گونجتی سنائی دی۔ اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ ایک پل کے لیے وہیں ہوا میں ہی معلق ہو رہ گیا۔ میں کب روڈ ہوا آپ سے؟ جے ڈی مقابل کے الزام پر دنگ رہتے فوراً سے پہلے ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ نہیں،
آپ کب روڈ ہوئے؟ شمسا کی جانب سے نئی لفظ کو کچھ زیادہ ہی لمبا کھینچا گیا جو جیڈی جیسے سنجیدہ مزاج انسان کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھیرنے کا باعث بنا تھا۔ آپ تو بات کرتے ہوئے باقاعدہ مجھ پر اپنے منہ سے پھولوں کی برسات برساتے ہیں جس سے ہر بار میں خوشی سے نہال ہو کر رہ جاتی ہوں۔ شمسا کا لہجہ تنک اور سلگتا ہوا لگ رہا تھا۔ اچھا بھلا سو رہی تھی ماں، سوتے ہوئے کو اٹھا کر ڈانٹ پلائی جا رہی ہے۔ شمسا کی نروٹھی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سونا ہی ہے تو پھر سے سو جائیں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بات تو آپ ایسے کر رہی ہیں جیسے کوئی بہت پتے کا کام سر انجام دے رہی تھی اور میں نے ڈسٹرب کر کے گناہ عظیم کر دیا۔ جیڈی نے بھی آج شاید اس کو پوری طرح چڑھانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اچھا پھر رکھتی ہوں فون، آپ کو جلی کٹی سنانے کے لیے ایک میں ہی ملی ہوں نا، جب دیکھو شروع ہو جاتے ہیں۔ شمسا نے غصے میں آ کر فوراً فون بند کرنا چاہا۔ بھئی شادی آپ سے ہو رہی ہے تو جلی کٹی بھی تو آپ کو ہی سناؤں گا نا۔ اب کی بار جیڈی کا لہجہ تھوڑا شریر ہوا لیکن انداز بیان ہنوز ویسے ہی سنجیدگی سے بھرپور لگ رہا تھا۔ آپ مجھ سے شادی صرف مجھے جلی کٹی سنانے کے لیے کر رہے ہیں؟ شمسا کو اچھی خاصی تپ چڑھ چکی تھی۔ نہیں خیر اب ایسی بھی بات نہیں ہے، جیڈی اس کے چپتے لہجے سے اچھا خاصا محفوظ ہو رہا تھا۔ میں نے تو آپ کا حال پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، بھابھی بتا رہی تھی آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کیا ہوا آپ کو؟ جیڈی تخیل میں ہی شمسا کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ واضح طور محسوس کر سکتا تھا۔ نہیں پہلے تھوڑا اور ڈانٹ لیں پھر حال پوچھ لیجیے گا، آپ کا کافی دنوں کا کوٹہ اکٹھا ہوا ہوگا نا۔ شمسا نے اپنی بات کہتے کھٹک سے فون بند کر دیا۔ اس کی آنکھیں نیند کی ہیوی ڈوز لینے کے باعث بار بار بند ہو رہی تھیں مگر فون کی بجتی مسلسل بیپ کی آواز اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ بالآخر اس نے تنگ آ کر فون ریسیو کر ہی لیا۔ مجھے سچ میں بہت نیند ڈاکٹر نے اس کو مینٹلی اسٹریس سے فری کرنے کے لیے اس کی میڈیسن میں نیند کی ٹیبلٹ ڈال دی تھی تاکہ وہ گہری نیند لیتے ہوئے مکمل طور پر آرام کر سکے۔ گڈ نائٹ ڈیئر، ہیو اے سویٹ ڈریمز۔ جیڈی شدت جذبات سمیت مخمور لہجے میں گویا ہوا کیونکہ اب اسے فون کے اسپیکر میں سے شمسا کی نیند میں ڈوبی سانسوں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر مسکراتے ہوئے فون کو یوں ہی کان سے لگائے رکھا اور پھر ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد اپنا ایک ضروری کام نمٹانے لگا۔ عفان نے اچانک کراچی آ کر اذلان اور زینب دونوں کو بہت اچھا سرپرائز دیا تھا۔ وہ دونوں ہی ان کو یہاں اس گھر میں دیکھ کر خوشی کے مارے چہک اٹھے۔ یہاں آتے ساتھ ان کی نظر سیدھا اذلان کے سر پر لگی پٹی پر گئی تو ان کا پریشانی کے مارے برا حال ہو گیا مگر اذلان نے ان کو ہلکی سی رگڑیں کہہ کر ریلیکس کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے آرام کے بعد اذلان اور عفان رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکے تھے جبکہ زینی اس وقت کچن میں تھی۔ وہاں سے آتی کھٹ پٹ کی لگاتار آوازیں ڈائننگ ٹیبل تک واضح سنائی دے رہی تھیں۔ I'm sorry عفان بھائی، آپ کو بھوک لگی ہوگی، میں تو پہلے ہی آرڈر کرنے لگا تھا مگر آپ نے سختی سے منع کر دیا۔ اذلان کی خائف نگاہوں نے پھر سے رسٹ واچ سے کچن تک کا سفر طے کیا۔ اٹس اوکے یار، تم جانتے ہو مجھے باہر کے کھانے سے الرجی ہوتی ہے اس لیے ذرا پرہیز ہی کرتا ہوں۔ عفان نے اذلان کو ذرا شرمندہ ہوتے دیکھا تو اسے ریلیکس کرنے کی پوری کوشش کرنے لگے۔ پتہ نہیں اور کتنی دیر لگے گی انہیں، ایک تو نوری آنٹی کی طبیعت بھی آج ہی خراب ہونی تھی۔ اذلان کی جھنجھلاہٹ ہنوز برقرار تھی۔ یار اتنی پریشانی مجھے نہیں ہو رہی جتنا تم میری بھوک کو لے کر پریشان ہو رہے ہو، اب بس بھی کرو، وہ دیکھو زینب بھی آ گئی ہیں۔ عفان نے اس کو اپنے مخصوص نرم انداز میں رسان سے سمجھایا ورنہ اذلان کھانا آرڈر کرنے کے لیے فون باقاعدہ ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ اذلان نے بھی عفان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو زینی دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی ادھر ہی آ رہی تھی۔ اذلان کو زینی کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ I'm sorry عفان بھائی، وہ میں تھوڑا لیٹ ہو گئی۔ زینی نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچل کر کنفیوز انداز میں روٹیاں ہاٹ پاٹ سے نکال کر باقاعدہ عفان اور اذلان کی پلیٹ میں رکھ دیں۔ اٹس اوکے بیٹے، آپ بھی آ جاؤ، سب ساتھ مل کر کھاتے ہیں۔ عفان نے اپنی نیم خوبصورت مسکراہٹ سمیت زینب کو بھی سامنے والی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زینی بیٹھنے کے بعد بھی اپنی پلیٹ پر متوجہ ہونے کے بجائے چور نگاہوں سے ان دونوں کے تاثرات جاننے کی صحیح کر رہی تھی۔ عفان بھائی تو نظریں جھکائے چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے جبکہ اذلان ابھی تک پلیٹ میں موجود روٹی کو ہی حیرت بھری نگاہوں سے الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا۔ وہ میں پانی لے کر آتی ہوں۔ زینی نے گھبراہٹ کا شکار ہوتے وہاں سے اٹھنے کے لیے مناسب بہانہ تلاش کیا مگر اذلان کی تیز آواز پر اس کے بڑھتے قدم پل بھر کو تھم سے گئے۔ پچھلے 40 منٹوں سے آپ یہ روٹیاں بنا رہی تھیں؟ مجھے تو یہ روٹیاں کم کسی ملک کے نقشے زیادہ لگ رہے ہیں۔ اذلان سے برداشت نہ ہوا تو فوراً بول اٹھا کیونکہ پچھلے 40 منٹ سے وہ لوگ ٹیبل پر بیٹھے کھانے کا ویٹ کر رہے تھے اور زینی ان کے سامنے روٹیوں کی صورت میں یہ عجیب و غریب شکل کے نقشے بنا کر پیش کر چکی تھی۔ اذلان، عفان بھائی نے تنبیہی انداز میں اسے فوراً ٹوکنا ضروری سمجھا۔ میں نے تو پہلے ہی آنٹی سے کہا تھا اذلان مجھے ڈانٹیں گے مگر آنٹی نے کہا بالکل بھی نہیں ڈانٹیں گے، الٹا اذلان تو خوش ہو جائیں گے۔ زینب اپنی آنکھوں میں تیرتی نمی کو حلق کے اندر اتارتی وہاں سے چلی گئی۔